اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی حمد کبریائی حضور کی سبیل اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا حقیقی پروردگار ہے۔ وہ اللہ جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کائنات اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے لیے فنا اس کو مقدر کر دیا ہوا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ الحی القیوم بھی ہے، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جس نے بڑے احسانات کیے ہم پر، بڑے انعامات کیے ہم پر، زندگی کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی، اور اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، پھر اپنے آخری نبی سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک اور عظیم احسان کرا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو سمجھتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، ہمیں آنے والے وقت کی تیاری کا حکم دیا، اور ہمیں اس ابد الآباد جو ہمارا مقام اللہ رب العزت نے بنایا اور وحدہ لا شریک نے یہ چاہا کہ ہر انسان دنیا میں بسنے والا اپنے اس ابد الآباد مقام پر پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کر دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں اس بات پر تیار نہیں کرتی کہ ہم اس کی فکر کریں اور اپنے شب و روز کو اس انداز سے گزاریں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں اللہ لا شریک کی طرف سے جو فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں۔ افسوس کہ ہم دنیا میں اتنے مکان اور اتنے مطمئن اور اس قدر مست اور ہمارے آنکھ کھلنے کے ساتھ سے لے کر اور آنکھ بند ہونے تک دنیا ہی دنیا، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی کے جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی مہلت دی وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس مختصر سی مہلت کا بھرپور فائدہ اٹھانا۔ اسی لیے میں نے ایک ایسی صورت کا انتخاب کیا جو قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے اور مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور جامع ترین صورتوں میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اس بات پر توجہ دیں کہ اولین صورتوں میں سے ہے، مختصر ترین، یعنی جیسے جو تین مختصر ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی سورہ والعصر اور سورہ کوثر اور سورہ النصر، جو تین آیات پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک سورت کا انتخاب کیا جس کے بارے میں امام راضی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا کہ اگر بندہ دنیا میں رہ کر قرآن مجید کی صرف اس صورت پر تدبر کرے اور غور کرے اور فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، کافی ہے اس کے لیے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دنیا سے جاتے وقت اس کو خوشخبری سے مالامال کر دے گا اگر اس نے اس چیز پر توجہ دی۔ کیوں کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، دنیا اور زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں، نہ تو ہمیشہ سے تھیں اور نہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ تو ایک وقت مقررہ تک اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، اور جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک دوسری دنیا کو آباد کیا جائے گا جہاں پر آپ کا رزلٹ آؤٹ ہوگا اور آپ پاس ہونے کی صورت میں اپنے ابد الآباد مقام یعنی جنت میں آپ پہنچ جائیں گے۔ غور اور فکر کرنے کی کیا چیز ہے؟ غور اور فکر کرنے کی یہ چیز ہے کہ مختصر سی مہلت کو کیسے گزارو، کیونکہ دنیا جب سے بنی
ابتدا میں یہ بات فرما دی گئی کہ اللہ رب العزت نے کہا زمانے کی قسم، اگر قسم نہیں کھائے اللہ رب العزت تو مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا زمانہ گواہ ہے اس بات کا، جب سے دنیا بنی اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، دنیا کی جوانی، دنیا کا اجڑپن، اب تو دنیا کا بڑھاپا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آمد اس بات کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ، گویا دنیا کا بڑھاپا، ہم جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی دنیا کے بڑھاپے کا دور ہے، اب اختتامی کارروائی ہے، اب بس اپنی اختتامی منزل کی طرف رواں دوائیں، اب تو منتظر ہیں وہ ان کو سور پھونکنے کا حکم دیا کہ کب اللہ رب العزت ان سے کہے اور وہ سور پھونک جائے اور دنیا کا اختتام ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دیکھو کیسی تاکید ہے، ان تاکید اللہ اکبر، لفی لام تاکید، انسان لفی خسر، خسر گھاٹا ہی گھاٹا، کتنا گھاٹا، کتنا نقصان، کوئی ارب 2 ارب سالوں کا نہیں، اگر اس نے ان اصولوں پر عمل نہ کیا جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں اور ان اصولوں سے انحراف کر کے اس دنیا سے اختتام کرا، کا نقصان، گھاٹا اور خسارہ اس کا مقدر بننے والا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے جان لیں، اور ایسا گھاٹا کہ طویل ترین جس کو دنیا میں عمر دی گئی، طویل ترین، اس سے جب پوچھا جائے گا آج ہم اس کو گزر دیا تھا ویسے دنیا میں کتنا رہ کر آئے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ زندگی جو گزشتہ امتوں میں تو ذرا کمی ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ اب دنیا کا بڑھاپا آیا عمریں بھی کم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان، وگرنہ 1000 سال کی عمر بھی دی گئی نا، 1000 سال دی گئی، اس سے زیادہ دی گئی، وقت گزرتا گیا اور دنیا نے اپنے بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال کا درمیانی عرصہ ہے، اللہ یہ کسی کو مل جائے 100 تک کراس کر جائے تو بونس ہے، لیکن اوسط عمر تو یہی، اسی اوسط عمر میں اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو کامیاب اور برائٹ بنا، محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے اور اس دنیا کی حقیقت کو جان کر اس سے کنارہ کر کے اور اس دنیا میں رہ کر اپنے مستقبل کو بنا کر جہاں سے چلنے کی فکر کرنا۔ الذین آمنوا، مسائل سے بچے گا کون، نقصان سے بچے گا کون، گھاٹے سے بچے گا کون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کس چیز پر؟ ایمان کس چیز پر؟ ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے رسول پر، ایمان گزشتہ رسولوں پر، ایمان کتابوں پر، ایمان فرشتوں پر، ایمان تقدیر پر، ایمان آخرت پر، ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، ایمان حساب و کتاب پر، اور پھر ایمان کی شاخ اللہ نبی علیہ السلام کا فرمان 70 سے کچھ اوپر شاخیں، جس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلی چیز نبی علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ بیس یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی پہلے اس حقیقت پہلے اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ اللہ رب العزت ہے کون، اس کی ذات ہے کیا، اس کی معرفت، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا کہ میرا پروردگار کون ہے، وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے، قیام اسی کے لیے ہوگا، رکوع اسی کے لیے ہوگا، سجدہ اسی کے لیے ہوگا، مناجات اسی سے ہوگی، غموں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں اپنے رب کو پکارا جائے گا، خوشی کے لمحات میں اس کا شکر ادا کیا جائے گا، وہ اللہ جو تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بڑا مقدار، کیوں؟ اس میں تو صفت ہے نا شکور، الشکور کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ہر عمل کی قدردانی کرنے والا، اور ہر عمل کو چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا۔
ارے اللہ رب العزت کی قدردانی تو ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کی قدردانی کا یہ عالم ہے، اس کی پہلی مثال تو قرآن مجید میں آپ کو ملے گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ایک نیکی، ایک کے بعد 10 نیکی، اس کا اجر 10 تک، پھر 70 تک، پھر 700 تک، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ چاہے تو اس کی چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے اور بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی امت میں ہونے کا شرف ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھیں نا، آپ وضو کریں، کیا بتایا گیا آپ کو؟ آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ جھڑے، آپ نے چہرہ دھویا، آپ کے خود کے گناہ جھڑے، آپ نے کلی کری، آپ کے وہ گناہ جھڑے، یہاں تک کہ آپ آخر میں پیروں تک پہنچے اور ناخنوں تک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے، جس سے چاہو داخل ہو۔ یہ قدردانی رب العزت والجلال ہے۔ لیکن افسوس بد افسوس کہ ہم نے اسلام کی جو نعمت ہمیں عطا کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر ہم اس کی قدر کریں تو ہماری آنکھ کھلنے کے ساتھ سے اور آنکھ بند ہونے تک ہم اپنے رب کو مناتے ہی چلے جائیں اور ہمارا رب ہمیں عطا کرتا ہی چلا جائے۔ آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ آج آنکھ کھلنے پر کس نے یہ بات کہی کہ جب بستر سے اس کی آنکھ کھلی اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور؟ اللہ سب تعریف آپ کے لیے، آپ نے تو مجھے ایک چانس اور دے دی، اللہ آپ نے تو مجھے پھر ایک چانس اور دی، آپ نے تو مجھے زندہ کیا، میں تو رات کو جب بستر پر لیٹا تو میں نے تو کہا تھا بسم کا نام محمود و واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ۔ وہ چاہے تو مجھے زندہ کرے، ورنہ بعض لوگوں کی موت جب آپ کو خبر سنائی جاتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بالکل صحیح سوئی، جب صبح اٹھے نہیں اور تھوڑی سی دیر ہو گئی اور جا کے ان کو جھنجھوڑا اور ان کو اٹھایا تو وہ تو اٹھے ہی نہیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے یا ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کہا کہ ان کو ڈیتھ ہوئی بھی 3 گھنٹے ہو چکی۔ یہ چانس رب العزت نے ہمیں دیا۔ کس نے آج کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور؟ اللہ سب تعریف آپ کے لیے ہے کہ تم نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اتنے پیسے بھی تو آئے گا کہ تیرے دربار میں پہنچ جاؤں، تیرے پاس حاضری کا دن ہوگا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے جا وضو کرا اور وضو کے بعد 2 سنتیں ادا کی، ہلکی سی سنتیں۔ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ہلکی سے مراد یہ نہیں کہ جلدی جلدی کر لو، فٹافٹ رکوع اور فٹافٹ سجدہ اور فٹافٹ قیام۔ ہلکی سے مراد یہ کہ قرات آپ نے چھوٹی کری، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور آپ نے فجر کی 2 سنتوں میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنی سنتوں کو مکمل کیا۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فجر کی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں کیا کچھ ہے، دنیا میں کیا کچھ ہے، آپ اندازہ کریں دنیا میں کیا کچھ ہے۔ دنیا کی دولت ہے، دنیا کی ثروت ہے، دنیا کا حسب نسب، دنیا کا مال، دنیا کی ہر چیز، دنیا کی معدنیات، دنیا کے ہیرے، دنیا کی چاندی، دنیا کی تمام چیزیں، ان تمام سے بہتر مجھے کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں۔ اس کی اہمیت میں نے جانی۔ کیا میں نے یہ 2 رکعتیں ہلکی سی ادا کری؟ جس کی قدردانی اللہ رب العزت کتنی کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے فجر کی یہ 2 سنتیں، لیکن میں غافل ہو جاتا ہوں اکثر چیزوں سے اور بھول جاتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی دولت میں ہے، کامیابی جائیداد میں ہے، کامیابی اقتدار میں ہے، کامیابی دنیا سمیٹنے میں ہے۔ ارے یاد رکھو اس بات کو، اگر کامیابی دولت میں ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب اس دنیا
کیا دیکھو اس کا کامیابی اگر اقتدار میں ہوتی تو دنیا کے کامیاب ترین لوگ کون ہوتے؟ وہ فرعون ہوتا اور نمرود ہوتا، وہ فرعون ہوتا اور نمرود ہوتا۔ کامیابی نہ تو جائیداد میں ہے، نہ تو دولت میں ہے، نہ نسب میں ہے، نہ بچا میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کس چیز میں؟ الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کو مکمل کرو، ایمان کے ان شعبوں کو پہچانو اور اس کو جانو، اور اس قدر کرنے والی رب نے جو چیزیں تم پر فرض کر دی اس کو پورا کرو۔ تم سنتیں پڑھ کر چل دیے، اللہ اکبر، مسجد کی طرف تم نے قدم اٹھائے۔ کس نے قدم اٹھایا آج مسجد کی طرف؟ کون چلا اپنے گھر سے وضو کر کے؟ کس نے اپنے قدموں کو اللہ رب العزت کی راہ میں لگایا؟ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے قدم چلنے پر، اس کے ایک قدم اٹھانے پر اور اس کے ایک قدم ٹکانے پر اللہ رب العزت اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے اور ایک درجے کو بلند کر دے۔ کیا سمجھتے ہو درجہ؟ جنت کے درجوں کو تم نے کیا سمجھا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اور پھر چلے تم اندھیرے میں اگر فجر کے وقت، فرمایا دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو، کس کو؟ اندھیروں میں اللہ کے گھروں کی طرف جانے والوں کو۔ مجھے بستر بڑا پسند ہوتا ہے، مجھے بستر بڑا پسند ہوتا ہے، بالخصوص رات طویل سردی میں، رات طویل سردی میں، کتنی طویل رات، لیکن اس کے باوجود بستر بڑا محبوب۔ اور مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، سنا بھی میں نے، لیکن مجھے محبوب بستر ہی نہ۔ کیوں میں نے کوشش نہیں کی کہ میں اپنے نفس کو ذرا کچھ لوں، ذرا اس کو پیچھے رکھوں، ذرا اپنے رب کو مناؤں۔ میرا رب جو قدردان اور شکور ہے، وہ مجھے کیا کچھ عطا کرنے والا ہے۔ میں چل دیا اور میں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مسجد میں قدم رکھا اور جا کر میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، ذکر اذکار کے لگ گیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد قیام کا اللہ رب العزت نے اجر، رکوع کا اجر، سجدے کا اجر، قاعدے کا اجر، جلسے کا اجر، تمام اجر کو اللہ جمع کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، میرے لیے۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا قدردان، وہ چاہتا ہے کہ نیکیاں سمیٹو، نیکیاں جمع کرو، نیکیوں کا ذخیرہ کرو، تاکہ تم اپنے مستقبل کو خوب برائٹ بناؤ، خوب شاندار بناؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے جس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں جس کا گمان کر گزرا۔ کون ہے اس جنت کا طلبگار؟ کون چاہتا ہے ایسی چیزوں کو؟ چاہیے صاحب احکام رضوان اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، وہ تو فرائض تو دور کی بات، فرائض کا تو کہنا ہی کیا، ان کی تو حالت ہی یہ تھی کہ وہ تو نوافل میں کتنا آگے بڑھے، وہ تو تہجد گزاری میں کتنا آگے بڑھے، وہ تو اپنے رب کو منانے میں صدقہ دینے میں کتنا آگے بڑھے، وہ تو اپنے رب کو منانے میں ہر اس نیکی کے کام میں کتنا آگے بڑھے جس نیکی کے کام کو کر کر آپ اپنے نامہ اعمال میں بے شمار نیکی جمع کر سکتے۔ پھر آپ ذکر اور اذکار، کچھ ذکر اور اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لو، کچھ ذکر اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ مثلا نماز سے فارغ ہو گئے، ان اذکار کو آپ نے کر لیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ نے تین دفعہ کہہ دیا، آپ نے ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت واعوذ بک بنعمتک علی واتوب بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کہہ دیا آپ نے ایک مرتبہ، اگر موت آ گئی شام ہونے سے پہلے فرمایا مواحد مومن جس نے اس حال میں اس انداز سے رب سے معافی مانگی، اللہ اس کو جنت میں داخل۔ اور یہی کام اگر آپ نے شام کو کرا تو صبح ہونے سے پہلے موت آئی، اللہ جنت میں اس کو داخل کیا۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے میرا بندہ آئے، اللہ بڑا قدردان ہے۔
जवाब अल्लाह को क्या पड़ी कि तुम्हें अल्लाह इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर पहचानो और उस पर ईमान लाकर उसके ईमान के तकाज़ों को पूरा कर दो, ओ कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह बहुत कदर करने वाला और तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। आपने अपने ऊपर ये बात लाजिम करनी कि मैंने 100 मरतबा रोजाना अपने रब से माफी मांगी। अच्छा, आपको लंबी चौड़ी इस्तग़फ़ार याद नहीं होती, आप कहें अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इतना तो कह सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह 100 मरतबा। कितनी देर लगेगी? आप माहौल बनाएंगे, आप रह नहीं सकते इसके बगैर। आप अपना माहौल बनाएं और अपने रब से माफी मांगें और उसकी जनाब में तौबा करें और कहें अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु। आपको अल्लाह का तौफीक दे, आप दूसरे इस्तग़फ़ार भी याद करके कह सकते हैं अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप ये कहें, आप 100 मरतबा ऊपर लाजिम कर लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने रब की, उसकी तारीफ पर कायम रहकर। सुभान अल्लाह क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्लाह की पाकी क्या है? आप जब सीढ़ियां उतरते हैं तो आपको कहा गया आप कहें सुभान अल्लाह, क्या मतलब है? तो आपको सोचा सुभान अल्लाह है क्या? हम तो बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह देते हैं, लेकिन कभी आपने ये गौर किया सुभान अल्लाह है क्या? आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए ये बात, जैसे आपको सीढ़ी चढ़ते वक्त क्या सिखाया गया? अल्लाहु अकबर। जब आप बुलंदी पर जाएं तो क्या कहें? अल्लाहु अकबर, ताकि आप इस हकीकत को जाने कि इस बुलंदी पर चढ़ना आपको किसी ज़ौक़ में मुब्तला न कर दे कि मैं इतना ऊपर जा रहा हूं। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह है सबसे बड़ा, मेरी कोई औकात। और जब आप नीचे उतरे तो आप कहें सुभान अल्लाह, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये ऊपर चढ़ना और ये नीचे उतरना ये मेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर ऐब से मुबर्रा है, वो हर ऐब से पाक है, वो हर ऐब से मुबर्रा ज़ात है। उसकी ज़ात इस चीज़ की बिल्कुल मोहताज नहीं, वो बुलंद है, बुलंदतर है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से मुबर्रा, हर ऐब से पाक। 100 मरतबा कहते हैं अल्लाह का पाकी बयान करता हूं, गुनाहों की माफी, रिज़्क़ में बरकत और फरिश्तों की तस्बीह। ये फरिश्तों की तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा आपके बाद लाजिम कर दें। और आज आपने सूरह कहफ पढ़ते हुए भी आप इस आयत पर पहुंचे होंगे, अलमाल वल बनुन ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। पहुंचते हो ना सूरह को? सारी उम्र हो गई पढ़ते हुए, कभी सोचा क्या है ये? अलमाल वल बनुन ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कल बाप ने आपको सालिहात खैर मिन रब्बिक सवाब व खैर अमल। माँ और बेटे तो दुनिया के ज़ीनत है, अब बाकी रहने वाली रब के नजदीक बाक़ियात सालिहात कोई सबसे बेहतर है, अंजाम के एतबार से भी और तुम्हारे रिजल्ट के एतबार से भी। क्या है? और वो बाक़ियात सालिहात कौन सी हैं? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लाजिम करो अपने ऊपर 100 मरतबा कहना। अरे दिन में कुछ वक्त पढ़ा कर लो ना, चलो वक्त नहीं है, सुबह के बाद थोड़ी देर जिक्र करा, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, तस्बीहात पढ़ी, थोड़ा सा कुरान मजीद की तिलावत की, चाहे एक ही सफा क्यों ना पढ़ो, कुरान मजीद का एक ही पेज ना पढ़ो, तिलावत करो जरूर, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे अल्लाह के रब से हम कलाम हो, क्या मेहरबानी है उसकी, क्या अल्लाह की इनायत है। हम कुछ अर्से पहले हम देखा करते थे जब हम छोटे छोटे थे कि हमारे पड़ोस में से तिलावत की आवाजें आती थी। आज तो बर्बाद कर दिया हमें मीडिया ने, आज तो बर्बाद कर दिया हमारे वो हर वक्त का सिनेमा जो हमारी जेबों में मौजूद है, जिसने हमारी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर डाला, जिसने सारी नस्ल को पूरी रात वो लगे रहेंगे उसमें, क्या मर्द और क्या औरतें और क्या लड़के और क्या लड़के, उनको कुछ नहीं पता कि इस्लाम के हीरो कौन थे। उनसे पूछो, अगर उनको क्रिकेट का क्रेज है तो उनसे पूछ लो कि फलां सन में फलां क्रिकेटर ने किस बॉल पे कितने छक्के लगाए, आपको बराबर सुना दो। ये शौक की बात होती है ना, आप जिस चीज में शौक रखेंगे आप उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको फिल्मों का शौक है, आपको शाहरुख खान की डायलॉग याद हो, आप पूछेंगे यार फलां फिल्म में उसका हेयर स्टाइल कैसा था,
اس کے کپڑے کیسے تھے، اس نے کیا ڈائلاگ کہا تھا، آپ 1949 کی فلم کا ڈائلاگ آپ سے سن لیں کہ اس نے اس کو یہ بات کیوں، اس لیے کہ اس نے توجہ اس پہ دی. جس چیز پہ توجہ دو گے وہ چیز تم اس کو ازبر کر لو گے. امام بخاری نے جب یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے صلاحیت دی وہ مجھے قوت حافظہ کی صلاحیت دی، وہ مجھے قوت حافظہ کی صلاحیت دی. انہوں نے اپنی ساری توانائیاں، انہوں نے اپنی ساری محنتیں، انہوں نے اپنی ساری کوششیں اسی پہ صرف کر دی اور اپنی زندگی اسی پہ کھپا دی. لیکن دیکھو اللہ رب العزت نے کیا ان کو مقام دیا اور کیا ان کو اللہ نے علم سے نوازا اور کیا اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے نام کو باقی. یہ ہے کمائی. اصل کمائی یہ ہے. کیا دنیا کی کمائی، دنیا داروں کی کمائی، دنیا کو پیش نظر رکھیے انہیں سے متاثر ہو جانا ہر چیز نہیں، ہر چیز نہیں. اپنے مستقبل کی فکر کرو. کیا ہماری حیثیت ہے، کیا ہماری اوقات ہے. ہماری حیثیت تو ایسی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمیں دفنا دیا جائے گا، نماز پڑھا دی جائے گی اور قبر کو اتار دیا جائے گا تو مٹی ہمارے اوپر ہوگی، ہم اس سے بھی نیچے ہوں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. مردے کو جب مٹا دو تو پھر سرے رکھو اور مٹی اس پہ ڈالو اور تم سب سے نیچے. کیا ہماری حیثیت. لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ گئے، ہم نے مسالے سے بچنے کی فکر کی، ہم نے نقصان سے بچنے کی فکر کی تو کیا ہوگا. بچے گا کون؟ اس سے جس نے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس ایمان کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہماری میدان میں قدم رکھا. وعمل الصالحات، یہی ہمارے سارے کرے. اپنی آنکھ کھلنے سے لے کر اپنی آنکھ کے بند ہونے تک فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، ان 12 سنتوں کی حفاظت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. میں تو جان چھوڑاتا ہوں نا کہ یار مولانا جب اللہ اکبر کے کرسی میں پہنچوں اور جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ میں بھاگوں وہاں سے. حالانکہ مجھے شوق کس چیز کا ہونا چاہیے؟ مجھے تو نوافل کا بھی شوق ہونا چاہیے. میں تھوڑی دیر پہلے چلوں جا کر مسجد میں تحیۃ الوضو، اللہ توفیق دے تو میں 2 رکعت پڑھوں گی، تحیۃ المسجد پڑھوں. دیکھو نا جناب بلال کو کس عمل نے کہاں پہنچایا، کبھی سوچتے نہیں. سیدنا بلال کو کس عمل نے کہاں پہنچایا. اللہ کے نبی معراج سے واپسی پر بلال عمل بتاؤ تمہارے قدموں کی آج سے ان کی دیکھو. اللہ کے نبی پورے ایسا مت رہیے. ہاں بس جب بے وضو ہو جاتا ہوں وضو کرتا ہوں فوراً 2 رکعت پڑھتا ہوں. 27 سال سے اللہ نے ایمان بچا. تو 12 سنتوں کی حفاظت جس کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کی حفاظت کر لے گا، یعنی 2 سنت فجر کی فرض سے پہلے فجر کی، پھر ظہر کے وقت 4 فرض سے پہلے اور 2 بعد میں، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2 کی حفاظت کرے. فرمایا نبی علیہ السلام نے محل اللہ رب العزت جنت میں بنا دی. ان فرائض کے ساتھ، ان سنتوں کے ساتھ نوافل، پھر صدقہ اور خیرات کرنا، چاہے معمولی صحیح کیوں نہ ہو. لازم کرو اپنے اوپر اس بات، چاہے 10 روپے کیوں نہ دو، روزانہ تمہیں تمہارے لیے سایہ فکر ہوگا. جب تک اللہ مخلوق کے حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا تمہارا سفر تمہارے اوپر سایہ ہوگا. یہ چیزیں کرنے کی ہیں، ان کو لازم اختیار کرو. وعمل الصالحات، نیک اعمال میں قدم رکھو اگر مسائل سے بچنا ہے. جب اللہ ایمان کی دولت دے دے، نیک عمل کی توفیق دے دے تو کیا میں یہ نہ چاہوں گا کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی وہ میرے تمام بھائیوں کو ملے، وہ میرے تمام بھائیوں کو ملے. جو نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے. آپ کا اسوہ کیا ہے؟ آپ نے تو یہ چاہا کہ کائنات کے آخری کنارے پر بسنے والا شخص جہنم کی آگ سے بچے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ کے لوں. تم جہنم میں جب گرنے کی تیار رہتے ہو اور میں کمر سے پکڑ کر تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں بچا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت اللہ نے تمہیں دی تم چاہو کہ تمام انسانوں کو اس دولت سے معلومات کر دو. اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تواصوا بالحق، حق کا پرچار کرنا. کیا پرچار کرنا؟ کہ اس دنیا میں عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس دنیا میں اطاعت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک آگ کا ذریعہ ہے ڈوب کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ تواصوا بالحق میں بہت مرحلے، بہت مشکلات، بہت جانفشانی. نبی علیہ السلام کی زندگی
صبح سے لے کے شام تک کی، شام سے لے کے صبح تک کی، اور آپ کی زندگی کے سارے ایام، آپ کی نبوت کے بعد کی ساری زندگی، اور آخر تک آپ یہی کام کرتے رہے، آپ تواصل میں گھاٹی کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیں پھر تواصل میں سب جب مشکلات آ گئی، جب پریشانیاں آ گئی، جب لہو لہان کر دیا گیا، جب پتھر برسا دیے گئے، جب کانٹے جھگو دیے گئے، جب جنگوں میں آپ کو لایا گیا، تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر آپ کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے زندگی اپنائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ، میرے طریقے پر چلنے والے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہدایت یافتہ زمرے میں ان کا شمار ہوگا، ہدایت یافتہ زمرے میں ان کا شمار ہوگا۔ لہذا اس مختصر سی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت، اس کا علم، اس کی ذات، اس کی صفات، اس چیز کا ایمان سے کرو۔ نبی علیہ السلام کے منصوبے پر حد الامکان کوشش کرو، اور جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ہو وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کی بھرپور فکر کرو۔ ان میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ یہ نہیں کہ پہلے سب کا نمازی ہے، قلم سے قلم بھی ملاتا ہے، کندھے سے کندھا بھی ملاتا ہے، اور گھر جا کر ماں باپ کو ناراض کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کبھی۔ آپ نے دیکھا نا عبداللہ بن عمر کے بعد ایک شخص فتویٰ لینے آئے اور وہ درس دے رہے ہیں مسجد الحرام میں، اور اس نے کہا میں اس کی کمر پر ایک گٹھری ہے، اور گٹھری میں دیکھا گیا کہ اپنی ماں کو لیا ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں خراسان سے حج کے لیے چلا اور میں نے اپنی ماں کو کمر پر ڈالا، اور پھر میں مینا گیا، مینا سے پھر میں عرفات گیا، عرفات سے میں پھر مزدلفہ گیا، پھر مینا گیا، پھر میں نے طواف افاضہ کیا، میں نے حج کے تمام ارکان ادا کیے اپنی ماں کو کسی طرح اپنی قبر پر اٹھا کر۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جناب عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، تم اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو؟ جب تمہاری پیدائش ہو رہی تھی اور جو تکلیف تمہاری ماں نے سہی اور جو درد اس نے سہے، اس کے ایک درد کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کو یاد کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھنا، اپنے عزیز و اقربا سے صلہ رحمی کرنا، یہ بھی آج کل بہت بڑا جرم ہو چکا۔ معاشرے کا بہت بڑا جرم کہ قطع رحمی، جہاں اللہ نے چار پیسے نوازے سب سے پہلے رشتے دار سے کٹے، سب سے پہلے سے دور ہو جائے گا، کسی سے ملنا گوارا نہیں، کسی کا آنا گوارا نہیں، کچھ بس اپنی زندگی، اپنا سرکل، اپنا گھر، بس میں اپنی دنیا میں مست، میں، میری بیوی، میرے بچے، باقی سب جائیں ایک طرف، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ کیسے میرے بہن بھائی اور کیسے میرے عزیزوں، ہرگز نہیں۔ اگر چاہتے ہو تم کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو، پڑوسی کا خیال رکھو، مہمان نوازی اختیار کرو، اور اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ ان تمام نیکیوں کو سمیٹ دو، ان تمام نیکیوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اخلاق کو بھی درست رکھنا ہے، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی کوشش ہوگی اگر تمہیں ایمان اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، عمل صالح میں تم نے قدم رکھ دیا، نیکیاں سمیٹنے لگے، وہ دشمن جو آخر تک تمہارے پیچھے لگا ہے وہ تمہیں تمہارے نیکیوں کے غرور میں مبتلا کرے گا، اور پھر تم لوگوں سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا کہ بہت نیک لیکن بہت بد اخلاق کو حاصل کرنا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھنا، ان باتوں پر عمل کرنا، والتوفیق بید اللہ تعالی، یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور ہم سب سے پہلے اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان نیکیوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور بدعت کی تمام شاخوں سے بچا، اے اللہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حق کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمروں میں برکت دے، اور جو عمروں میں برکت تو ہمیں عطا کرے تو اس سے ہم سے اسلام کی خدمت کے لیے ہم کو وقف کر لے۔ اللہ رب العزت اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم سے سارے بیماروں کو تندرستی سے کام اور عافیت عطا فرمائے، اور تمام پریشان و حال و پریشانی دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا الحمد للہ۔